فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی محترم سامعین کرام، مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کی ریکارڈنگ کے ساتھ ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ یہ ریکارڈنگ کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ 300 جو ہے وہ بلینک ہے، اور اس کے بعد میں 301 پر سورہ ماعون کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ اگلا پیج 302 پھر بلینک صفحہ ہے، اور پیج 303 سے اگلے سورہ مبارکہ یعنی ماعون کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورت کی آخری آیت میں مذکور لفظ الماعون سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مکی ہونے پر خود مضمون سورت میں دو گواہ موجود ہیں۔ نمبر 1، نماز میں ریاکاری، یہ مدینے کے منافقین سے سرزد ہوتی تھی۔ نمبر 2، ماعون یعنی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرنا بھی مدنی اسلامی معاشرے میں قابل سرزنش ہے۔ مکی زندگی میں اس قسم کی نوبت نہیں آتی تھی کہ ہمسایوں سے ضرورت کی اشیاء مانگی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کیا آپ نے دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس جگہ رویت سے مراد بصری رویت بھی ہو سکتی ہے، لیکن غالباً رویت قلبی اور علمی مراد ہے۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تاہم ہر سننے والے کو سمجھانا مقصود ہے۔ نمبر 2، الدین سے مراد یہاں جزا اور سزا ہے، یعنی میعاد کا منکر مراد ہے، جو میعاد اور سزا اور جزا پر مشتمل ایک عدالت کا قائل نہیں۔ اگلی آیت میں اس کے کردار کا ذکر ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم۔ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تشریح کلمات، یدع زور سے دھکا دینے کو کہتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 13 سے۔ تفسیر آیات۔ فذالکا، میعاد کا منکر وہ ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ وہ سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو رحم کی جگہ وہ دھتکار دیتا ہے۔ اگر یتیم اپنا حق مانگتا ہے تو بے رحمی سے رد کر دیتا ہے، یا یتیم کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتا اور خود قابض ہو جاتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تفسیر آیات۔ میعاد کا منکر مساکین سے ہمدردی نہیں رکھتا، چنانچہ وہ مسکینوں کو کھانے کی چیزیں فراہم کرنے میں نہ خود دلچسپی لیتا ہے، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ آیت میں طعام المسکین فرمایا، اطعام المسکین نہیں فرمایا۔ اطعام سے طعام کا مفہوم وسیع تر ہے۔ اطعام کھلانا ہے، ایک وقت کا کھانا کھلانا اطعام ہو گیا۔
جبکہ طعام کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں فراہم کرنا، خود اپنے ہاتھ سے کھلائے یا نہ کھلائے۔ دوسرا نقطہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ طعام المسکین کہنے سے یہ اندیا ملتا ہے کہ طعام مسکینوں کا حق ہے، جیسے فرمایا وفی اموالکم حق السائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ یہ دوسرا ریفرنس الزاریات کی 19ویں آیت ہے۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ فویل نہایت قابل توجہ ہے۔ یہ بات کہ اس آیت میں کچھ نمازیوں کو بھی منکر میعاد کے صف میں رکھا ہے۔ نمبر 2، یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ نماز سے غافل ہونے کا مطلب کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نمازیں رہ جائیں تو پرواہ نہیں کرتے، یا نماز بلا عذر اور اول وقت میں نہیں پڑھتے، تاخیر سے پڑھتے ہیں، یا نماز کے اجزاء و شرائط پوری نہیں کرتے، مثلا رکوع اور سجود میں اذکار مکمل کیے بغیر سر اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو منکرین میعاد میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی عملاً میعاد پر ایمان نہیں رکھتے، اگرچہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 3، الذین یراؤون، جو لوگ نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر میعاد اور روز جزا پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے۔ نمبر 4، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کی تفسیر میں گھر میں استعمال ہونے والے برتنوں کا ذکر آتا ہے، جو دوسروں کو مثلاً ہمسایوں کو ضرورت کے وقت کچھ وقت کے لیے برتن نہیں دیتے۔ روایات میں برتنوں کے علاوہ ہر ضرورت کی چیز کا ذکر ہے، جیسے قرض، ضرورت کے موقع پر مدد کرنا وغیرہ۔ بعض روایات میں اس سے زکوٰۃ اور صدقہ مراد لیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لیسا عمل احب الی اللہ عز وجل من الصلاۃ فلا یشغلنکم من اوقاتها شیء من امور الدنیا فإن اللہ عز وجل ذم اقواما فقال الذین هم صلاتهم ساہون، یعنی انہم غافلون استہانوا بأوقاتها۔ اللہ عز و جل کے نزدیک نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں، لہذا نماز اپنے اوقات میں پڑھنے میں دنیا کا کوئی کام تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ چونکہ اللہ عز و جل نے کچھ لوگوں کی مذمت کی ہے اور فرمایا وہ لوگ ہلاکت میں ہیں جو نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی وہ غافل رہتے ہیں، نماز وقت پر پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ریفرنس الخصال جلد 2 صفحہ 620 اور الوسائل جلد 4 صفحہ 113، اور اس کے ساتھ ہی سامعین کرام صفحہ 306 پر اس صورت کے بیان کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔